نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور تمام مومنین اور مومنات کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان حالات میں جو سب گزر رہے ہیں ہم سب کو تقوی پیشہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی مطابق چل رہی تھی اور اس سیرت مبارکہ سے متعلق گفتگو کے اندر ہماری کوشش یہ تھی کہ وہ واقعات اور وہ حالات جو رسول خدا کے زمانے میں گزرے اور جن حالات کے اندر آپ کے ساتھ لوگوں نے مختلف کام کیے ان کاموں کو اور واقعات کو آپ کے سامنے بیان کریں. اس کے علاوہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں آشنائی حاصل ہوگی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے ساتھ جو رفتار تھی، اٹھنا بیٹھنا، جنگ کا طریقہ، محبت کا طریقہ، ان کے ساتھ لین دین کا طریقہ، یہ کس طریقے سے تھا. لہٰذا ہماری کوشش یہ رہی کہ ان خطبات کے اندر رسول خدا کی سیرت کو مختصراً صرف اس عنوان سے بیان کریں کہ آپ کو اس کا ذائقہ دکھا دیا جائے. اس کی تفصیلات یقیناً وہ بہت زیادہ ہیں، وہ آپ کتابوں کے اندر جو اردو میں موجود ہیں یا انگلش میں موجود ہیں ان کے اندر ضرور اس کی طرف رجوع کریں. آج اس آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 ہے. کیونکہ سورہ احزاب وہ جنگ تھی، ہم نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے بنو نذیر کے حالات تک بیان کیا تھا کہ بنو نذیر نے جب بدعہدی کی تھی اور رسول خدا پہ چاہا تھا ایک سازش کے تحت پتھر گرا کے رسول خدا کو قتل کر دیا جائے نعوذ باللہ، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول خدا کو بیان کیا اور رسول خدا وہاں سے آ گئے. تو اس کے بعد بنو نذیر سے یہ کہا گیا کہ بنو نذیر آپ ایک ہفتے کے اندر اس علاقے کو چھوڑ کے چلے جائیں. اور یہی ہوا کہ بنو نذیر چھوڑ کے جانا چاہتے تھے، لیکن کچھ لوگ جو منافق تھے، عبداللہ بن ابی جیسے لوگ، انہوں نے ان کو کہلا بھیجا. یہ میں نے سارے واقعات آپ کے سامنے پچھلی دفعہ بیان کیے. تو جب معاملات ایسے ہو گئے کہ جب منافقین جنہوں نے حوصلہ بتایا تھا جنگ کا وہ بھی کسی کام نہ آئے اور وہ چاروں طرف سے گھر گئے، فاقے ان کے ہونے لگے اور 5-6 دن بعد ان کا جسے کہتے ہیں کہ دم خم ختم ہو گیا. تو رسول خدا سے کہا تھا کہ ہم ہتھیار آپ کے سامنے ڈال دیں. انہوں نے رسول خدا سے ہتھیار ڈالنے کے بعد کہا کہ آپ ہمارے لیے جو فیصلہ کریں ہمیں قبول ہوگا. رسول خدا نے کہا کہ تم جو میں نے پہلے تمہارے لیے کہا تھا چھوڑ کے چلے جاؤ، صرف اپنے اسلحے کو تمہارے ساتھ لے جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، باقی تم جو لے جانا چاہو لے جاؤ، اسلحے اور جنگی سامان جو بھی ہے وہ لے کے نہیں جاؤ گے. لہٰذا یہ لوگ یہاں سے نکلنے کے بعد بنو نذیر جو ہے یہاں سے نکلے اور نکلنے کے بعد کچھ جو ہے وہ خیبر میں چلے گئے اور کچھ جو ہے وہ یمن کی طرف چلے گئے. اور خیبر میں جب یہ گئے تو یہاں پہ انہوں نے جانے کے بعد اپنی سازشوں سے جو ہے وہ ہاتھ نہیں کھینچا اور جانے کے بعد وہاں پہ ان میں حیی بن اخطب جو ایک سردار تھا بنو زید کا، حیی بن اخطب جو کہ رسول خدا کے سسر بننے سے پہلے اس دنیا سے واپس جہنم ہو گیا، ان کی بیٹی حضرت صفیہ جو رسول خدا کی زوجہ بنی بعد میں. تو یہ حیی بن اخطب جو ہے وہ گیا اور اس نے جا کر مختلف جو قبیلہ غطفان تھا اور مختلف جو قبیلے تھے ان کے ساتھ جا کے سازشیں کرنی شروع کی مسلمانوں کے خلاف. یہ کفار مکہ کے پاس بھی گیا اور کہا کہ یقین دلایا کہ جتنے بھی قبیلے اطراف کے ہیں مدینہ کے وہ میرے حلیف ہیں اور ان کی مدد سے میں تمہیں جو ہے وہ ایسی فوج فراہم کروں گا جو مسلمانوں کے خلاف تمہارے ساتھ لڑے. اور وہاں پہ ایک یعنی آج بھی یہودی اسکالر جو پڑھے لکھے اسکالرز ہیں آج بھی وہ اس بات پہ حیی بن اخطب کی اس بات پہ اور مختلف سرداروں کی اس بات پہ آج بھی پشیمانی کا اظہار کرتے ہیں کہ کیوں انہوں نے ایسی بات اس وقت کی. جب کفار مکہ نے پوچھا کہ تمہارے نزدیک محمد کا دین بہتر ہے یا ہمارا، تو انہوں نے کہا کہ تم جو ہے وہ محمد کے خلاف اور محمد جو ہے وہ سچا آدمی نہیں ہے. یعنی انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے دین کو، کفر کو اور منافقت کو
اور شرک کو برسر قرار دیا. حالانکہ خود وہ توحید پرست تھے، یہود جو تھے وہ توحید پرست تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن انہوں نے رسول خدا کے مقابلے میں ان کے دین کو فوقیت دی. آج بھی یہودی اگر آپ دیکھیں علماء جو ان کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی اس وقت کی غلطی تھی جو انہوں نے انجام دی. بہرحال یہ معاملات انجام دیے تو اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ عربوں کے ذہن میں جب یہ آیا کہ یہودی بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور پہلی دفعہ عربوں کو اتنی قوت ملی کہ باہر کے بہت سارے قبیلے جو ہیں ان کا ساتھ دینے کو تیار ہو گئے مسلمانوں کے خلاف، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اب مسلمانوں پہ حملہ کریں گے، ایسا حملہ کہ اس کے بعد مسلمان کے اندر کوئی دم خم باقی نہیں رہے گا، اور ہم آخری جسے کہتے ہیں تابوت میں کیل ٹھوک کر آئیں گے اور مسلمانوں کو کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا. مدینے کے اندر تمام مسلمان ہیں، کچھ مکے میں موجود ہیں ہمارے پاس، مدینے والوں کو ہم ختم کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد وہ مسلمانوں کے خلاف حملہ کر دیں گے، یعنی مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. یہ ارادہ لے کے وہ وہاں سے نکلے. اس کی اطلاع رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ کفار جو ہیں وہ ان یہودیوں اور مختلف اطراف کی قبائل کے ساتھ تقریباً 10,000 کا لشکر بن گیا تھا، 10,000 کی فوج لے کے وہ نکلے، جس کے مقابلے میں رسول خدا کو پتہ چلا کہ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ جو لڑنے والے افراد تھے وہ 3,000 تھی، اس میں جوان بھی شامل تھے. تو 3,000 کا یہ لشکر تھا. رسول خدا نے یہ مشورہ کیا پہلے، کیونکہ جنگ احد میں وہ مشورہ دے چکے تھے کہ باہر جا کے لڑے اور بعد میں پشیمان ہوئے تھے، تو اب انہوں نے کہا رسول خدا سے کہ جو آپ کہیں. تو ایک مشورہ کیا گیا. تو اس سارے چیز کو خلاصہ کرتے ہوئے بیان کروں کہ حضرت سلیمان فارسی جو کہ ایران سے یہاں پہ آئے تھے، انہوں نے ایک جنگی اسٹریٹجی بتائی کہ شہر کے باہر خندق کھود دی جائے. اگر آپ مدینہ کی طرف نقشے میں نگاہ کریں تو آپ اس کا نقشہ بہت خوبصورت مولانا مودودی صاحب نے رفیع القرآن کے اندر بڑا خوبصورت اس کے بارے میں نقشہ کھینچا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں دیکھ سکتے ہیں. ہمارے علماء نے کام اتنا دقیق باریک نہیں کیا ہے لکھی ہوئی صورت میں، لیکن انہوں نے بڑا خوبصورت اس چیز کو بیان کیا اور لوگوں نے اس کو بڑے تصویری صورت میں بھی بیان کر دیا ہے کہ مدینہ کے اطراف میں ایک طرف جو ہے دو طرف پہاڑ تھے، ایک طرف جو ہے وہ گھنے جنگلات تھے، اور ایک طرف وہ قبائل تھے طرف کہ جہاں پہ جو ان کے حلیف تھے جن کی طرف سے جنگ کا خطرہ نہیں تھا، اور ایک طرف خالی تھی دو پہاڑوں کے بیچ کی جگہ. اس کے درمیان خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا تو اس کے اندر رسول خدا نے ڈیوٹی لگائی کہ ہر شخص 40 ہاتھ خندق کھودے گا. اور وہ سردیوں کا زمانہ تھا، یہ 5 ہجری کی بات ہے تقریباً، اور یہ خندق کھودنی جب شروع کی، غیر لشکر کو آنے میں ٹائم لگتا ہے، تو تقریباً اس کو کھودنے میں کافی عرصہ لگا، کئی دن لگے، 20-25 دن لگ گئے اس کے اندر، اور 40 دن تک ملتا ہے کہ روایتوں میں یہ ملا. لیکن جان توڑ لوگوں نے محنت کر دی. بھوک کی حالت یہ تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان آتے تھے اصحاب، اور وہ رسول خدا کو کہتے تھے کہ بھوک کی حالت یہ ہے ہماری کہ ہمارے پیٹ جو ہیں وہ کمر سے لگ چکے ہیں، ہم نے اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے اپنے شکموں پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. یہ حالت تھی مسلمانوں کی، بھوک کا حال یہ تھا. رسول خدا نے اپنے کرتے کو ہٹا کے ان کو دکھایا کہ تم نے ایک پتھر باندھا ہے، میں نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہیں. یعنی رسول خدا اس سے زیادہ بھوکے تھے. اگر اپنے حصے کا بھی کھانا ہوتا تھا تو وہ اپنے اصحاب کے درمیان تقسیم کر دیا کرتے تھے. تو یہ حال تھا رسول خدا کا. ایک دفعہ یہ کرتے کرتے ایک جگہ پہ پتھر آ گیا. حضرت برا ایک صحابی تھے رسول خدا کے، انہوں نے کہا رسول خدا یہ چٹان دی، اور آپ سوچیں کہ وہ خندق کھودی ایسی گئی تھی، وہ چٹیل پہاڑوں کے درمیان کی زمین تھی. پہاڑ کے درمیان زمین کو کھودنا کتنا سخت کام ہوتا ہے، نرم مٹی کو کھودنا آسان ہوتا ہے، لیکن پہاڑی علاقے کو کھودنا بہت سخت کام ہوتا ہے. بڑے شدید قسم کے پتھر ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی چٹانیں ہوتی ہیں. تو ایک چٹان ایسی آئی کہ جس کو کھودنے میں سب ناکام ہو گئے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خود اس کے اندر شامل تھے، اس کی کھدائی کے اندر، تو آپ کو بلایا گیا. تو آپ نے ایک نعرہ تکبیر بلند کیا، اور پہلی جو کلر کہتے ہیں کھدال کو اس کے اوپر مارا. تو ایک چنگاری آپ نے محسوس کی، وہاں سے آگ محسوس کی، اور پتھر ایک چٹان کا ایک حصہ جو ہے وہ کریک پڑ گیا اس کے اندر. تو آپ نے کہا کہ مجھے شام کی کنجیاں دے دی گئی. تو اصحاب اطراف میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا اس کے اوپر. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شام کی کنجیاں مجھے دے دی گئی. پھر دوسری ضرب لگائی تو آپ نے کہ رسول خدا، جو علماء تاریخ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے اس روشنی کو دیکھا تو کہا کہ مجھے فارس کی جو ہے وہ بادشاہی میرے قدموں میں آ جائے گی. تیسری ضرب جو لگائی تو وہ پتھر وہ چٹان ٹوٹ گئی اپنی جگہ سے. تو آپ نے کہا کہ مجھے روم یا یمن میرے جو ہے وہ قدموں میں آ جائے گا. تو یہ رسول خدا کی وہ 3 پیشن گوئیاں تھیں. اب جو سننے والے تھے اطراف میں، ان میں کچھ مسلمان سچے دل کے بھی تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو حلیف ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ تھے، کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جن کا اسلام تزلزل میں تھا. ابھی قرآن مجید کی جس آیت کا میں نے آپ کو اس میں تلاوت کی خطبے کے شروع میں، یہ آیات وہی آیات ہے کہ جس کے اندر ہمیں سورہ احزاب کے واقعات کی ایک خلاصہ بندی کی گئی ہے، اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے. تو وہ انشاءاللہ میں ابھی آیات کے سنانے سے پہلے آپ کے سامنے یہ بیک گراؤنڈ بیان کر دوں کہ یہ واقعات ہوئے، جنگ خندق شروع ہو گئی.
اب جب کفار وہاں پہنچے اور انہوں نے تو اپنی طرف سے یہ تیاری کی تھی کہ آج مسلمانوں کا قلعہ قمع کر دیں گے، جب ابو سفیان نے آ کے دیکھا کہ خندق ہے تو ان کے تو حواس اڑ گئے کہ یہ کیا چیز ہے، ہم نے تو اس سے پہلے کبھی اس قسم کی جنگ نہیں کی جس میں خندق عبور کرنی ہے۔ تو وہاں سے تیر برساتے رہے، کچھ کرتے رہے، کوشش کرتے رہے خندق عبور کرنے کی، لیکن گر جاتے، نہیں ہو پاتی۔ تو تقریباً جسے کہتے ہیں مہینہ بھر یہ جنگ جاری رہی۔ ادھر ایک دن ایسا آیا رسول خدا کے صحابیوں کے اوپر کہ کچھ اصحاب آ کے دوسرے اصحاب کو کہتے تھے کہ دیکھو یہ رسول جو ہے اب تمہیں جو ہے وہ زندہ نہیں چھوڑے گا، کوئی کافر اگر یہاں پہ آگے رسول ہم بھوک سے مر رہے ہیں، رسول نے تمہارے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ اور ادھر کفار کے اندر یہ تھا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے شدید جھکڑ بھیجے ہوا کے، سردی شدید، کھانے کی قلت علیحدہ اور شدید جھکڑ ہوا کے بھیجے، جس کی وجہ سے ان کے حوصلے بھی بس آہستہ آہستہ ہونے شروع ہو گئے تھے۔ لیکن اس آسما میں بنو قریظہ والے جو تھے، جو رسول خدا کے حریف تھے، جو مدینہ کے اندر تھے، انہوں نے حیی بن اخطب کے کہنے میں آ کر، اس نے پہلے سے چال بازی کے ذریعے ساز باز کیا ہوا تھا، کہا تھا کہ جب مسلمانوں پہ ذرا کڑا وقت شروع ہو جائے تو تم پیچھے سے ان پہ حملہ کر دینا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ پہلا کام یہ کرنا شروع کیا، انہوں نے ایک قلعہ جہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام خواتین کو رکھا تھا، حضرت حسان بن ثابت کا قلعہ بہت مشہور شہر ہے، اس قلعے میں اس خواتین کو رکھا۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ وہاں سے ان کو ڈرانے کے لیے وہاں پہ حملہ کرنے کی کوشش کرے۔ وہ میں نے آپ کو اس دن واقعہ بیان کیا تھا کہ کس طرح ایک شخص جو ہے دروازے کے نزدیک پھاٹک کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، حضرت صفیہ جو حضرت زبیر کی والدہ تھی، انہوں نے اس کو قتل کیا اور دروازے سے باہر پھینک دیا۔ دوسری کوشش جو بنی قریظہ نے کی، دوسری سازش وہ یہ کی کہ مسلمانوں کے درمیان خوف و ہراس پھیلانا شروع کر دیا۔ کیوں؟ اس طرف سے عمر ابن عبد ود جو ایک بہت مشہور پہلوان تھا، تقریباً جسے کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ 90 سال اس کی عمر ہو چکی تھی، اتنا مشہور پہلوان تھا کہ ہر عرب کا بچہ اس کو جانتا تھا کہ یہ 100 آدمیوں سے اکیلا لڑتا ہے۔ اس کی بہادری کے قصے اتنے مشہور تھے کہ وہ ایک جگہ سے کچھ لوگوں کے ساتھ، اکرمہ بن ابو جہل اور دوسرے کچھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ سے خندق عبور کر کے خندق کے اندر آ گیا، کسی طرح خندق کے اندر آ گیا، وہاں سے اوپر آنا چاہتا تھا۔ تو یہ بات جو ہے بنی قریظہ والوں نے مسلمانوں کے درمیان پھیلانا شروع کر دی، اور منافقین جو تھے وہاں پہ وہ کہنے لگے کہ دیکھو عمر بن عبد ود وہاں پہ آ گیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پکارتے رہے کہ اس سے لڑنے کے لیے جاؤ۔ ادھر بنی قریظہ اپنی سازشیں کرتے تھے، ادھر کفار کے پاس کھانے پینے کو سامان نہیں تھا۔ تو رسول خدا کے جو اسپائس تھے جو انہوں نے چاروں طرف پھیلائے ہوئے تھے مدینہ میں، انہوں نے ایک قافلہ پکڑا جو ان کے لیے غذا، کھجوروں کا اور کچھ چیزوں کا، کھانے پینے کا سامان لے کے جو ہے بنو قریظہ کا ان کے پاس، کفار کے پاس جا رہا تھا، اس کو پکڑ لیا، اس کو انہوں نے ضبط کر لیا۔ اور پھر رسول خدا نے کہا ابھی تو اس خبر کو چھپائے رکھو۔ انہوں نے سعد بن معاذ کو اور ایک اور صحابی کو بھیجا، یہ سعد بن عبادہ کو ایک اور صحابی کو بھیجا کہ جا کے خبر لکھیں کہ یہ خبر صحیح ہے کہ بنی قریظہ والے اس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے آ کے بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس طرح سے خبر ہے، تو رسول خدا نے خیر اس وقت کچھ نہیں کہا کیونکہ اس وقت کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ تیسری یا چوتھی دفعہ تھی کہ عمر بن عبد ود جو تھا وہ للکارے جا رہا تھا، وہ جانے کو تیار نہیں تھا۔ 3 دفعہ علی نے اٹھ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ میں اٹھا۔ اس وقت حضرت علی کی اپیرنس جنگوں میں ہوئی تھی، لیکن 27 سالہ جوان تھے حضرت علی، ان سے بڑے بڑے جو ہے وہ لڑنے بھیڑنے والے عرب کے لوگ موجود تھے خندق میں، وہاں پہ بہت سارے بڑے اصحاب ایمان لے کے آ چکے تھے، موجود تھے، لیکن کوئی نہیں اٹھا کیونکہ سب کے بارے میں یہ تھا۔ اب وہ خطبہ اس کے بارے میں بڑی بڑی چیزیں بیان کرتے ہیں کہ لوگ ڈرتے تھے اور مثالیں دیتے تھے، تو ان کو بیان نہیں کرا، لیکن کوئی نہیں اٹھا کیونکہ تاریخ اس بات میں بالکل خاموش ہے۔ تیسرے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو کہا کہ تم یہ آپ یہیں سے لڑنے کے لیے جائیں، اور وہ سارے معاملات آپ کو معلوم ہے کہ یہ شخص جو تھا عمر ابن عبد ود، یہ حضرت ابو طالب کا جہالت کے زمانے میں ان کا جاننے والا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب مقابلے میں آئے ہیں، کیونکہ رجس پڑھتے ہیں تو بتاتے ہیں نا کہ میں کون ہوں، جب امام علی علیہ السلام نے رجس پڑھی اور تو کہا کہ تم چلے جاؤ، تم میرے دوست کے بیٹے ہو، تو انہوں نے کہا نہیں میں تم سے لڑنے کے لیے آیا ہوں، تم کفر کے طرف سے آئے ہو۔ اور سوچے 90 سال کا ایک بوڑھا شخص تجربے کار جنگی اس سے فنون سے آگا، اور ایک 27 سال کا جوان جو ہے اس سے لڑنے کے لیے جا رہا ہو۔ کچھ اصحاب کے ساتھ امام علی تھے، تو امام علی نے اس سے کہا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم لڑنے کو اتنی مصر ہو تو میں ہر اپنے مارنے والے کو 3 موقع دیتا ہوں کہ مجھ سے 3 خواہشیں کرے، 3 جو ہے مجھ سے چیزیں چاہے، میں اس کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں یا اس کے بات کو پورا کر کے خواہشوں کو پورا کر دیتا ہوں۔ تو امام علی علیہ السلام نے سب سے پہلی اس سے یہ خواہش کی کہ میری خواہش تم سے یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں تو آیا ہی لڑنے کے لیے ہوں، رسول خدا کی یہ تاکید تھی امام علی کو، جہاں بھی جاؤ تو ان کو پہلے اسلام کی دعوت دو، آخر وقت تک کوشش کرو کہ ان سے صلح ہو جائے، وہ پلٹ کے واپس چلے جائیں، جنگ نہ کریں، اگر پھر بھی آپ کو جسے کہتے ہیں کہ وہ نہ مانیں تب ان سے جنگ کی جائے۔ تو دوسرا سوال
جب اس نے رد کر دیا پہلا سوال تو امام علی علیہ السلام نے اس سے دوسرا جو اس سے خواہش کی، اس خواہش فارسی کا لفظ ہے ویسے، اس سے دوسرا جو بات اس سے کہی وہ یہ کی کہ تم چلو مسلمان نہیں ہوتے تو یہاں سے واپس چلے جاؤ، اپنی فوج کے ساتھ واپس چلے جاؤ. اس نے کہا ہم لڑنے کے لیے آئے، اتنے لوگوں کو ہم نے جمع کیا ہے، وہ بات نہیں مانی. تو کہا کہ تیسری میری جو تم سے خواہش ہے، جو تم چاہتے ہو میں تم سے خواہش کرو، وہ یہ ہے کہ تم میرے ساتھ جنگ کرو. یعنی امام علی نے اس کو کچھ ایسا غصہ دلایا کہ وہ گھوڑے سے اتر کے آ گیا. اب یہ گھوڑے سے اتر کے آیا تھا کہ پہلی بار میں امام علی نے اس کا کام تمام کر دیا. کہتے ہیں کہ ایک ہی ضربت میں امام علی نے، تاریخ کی ہر کتاب اٹھا کے دیکھیں اس میں یہی لکھتا ہے کہ ایک ہی ضربت میں امام علی علیہ السلام نے اس کا کام تمام کر دیا. اور جس کے بارے میں رسول خدا نے کہا، اسی صرف ایک ضربت کے بارے میں رسول خدا نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ علی کی یوم خندق والے دن جو ضربت تھی وہ ثقلین کی عبادت سے بہتر تھی. ہر علی کی ضربت کے بارے میں نہیں کہا، یوم الخندق کے بارے میں کہا کہ علی کی یوم خندق جو ضربت تھی جو عمر بن عبد البر کو مارنے کے لیے استعمال کی تھی، کیوں؟ اس کے اندر پورا حوصلہ اور جذبہ تھا کہ اصحاب 70 سالہ اصحاب موجود تھے، جبکہ وہ اصحاب کے کوئی لڑنے کی ہمت نہیں کر رہا عمر بن عبد البر سے، لیکن علی کے اندر وہ جوش، وہ ولولہ، وہ خون ہاشمی، وہ دین سے محبت، وہ نبی سے محبت ایسی جوش مار رہی تھی کہ امام علی ہر دفعہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، میں جاتا ہوں لڑنے کے لیے. اور وہی ہوا کہ پہلی دفعہ لڑنے گئے اور پہلی دفعہ اس کا کام تمام کر دیا. بہرحال یہ جنگ تقریباً 1 مہینہ جاری رہی. مسلمانوں پہ یہ بہت سخت جنگ تھی اور مسلمانوں پہ اس جنگ کے اثرات یہ تھے کہ منافقین نے اب آواز اٹھانا شروع کر دی تھی. وہ مسلمانوں سے کہتے تھے یہ رسول جو تمہیں فارس اور یمن اور روم کی اور شام کی جو ہے وہ کنجیاں لانے کی خبر دے رہا ہے، یہاں پہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں، یہاں ہمارے پاس باتھ روم جانے کے لیے وقت نہیں ہے، ہماری خواتین وہاں پہ قید ہیں، بنو قریظہ کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کر رہے ہیں اور ہمیں جو ہے یہاں سے جانے کی اجازت دے رہا ہے. یعنی کھل کے منافقت ان کے سامنے آ گئی تھی. ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیات بیان کی ہیں. اسلام میں میرے سامنے سے جو ہے وہ مجھے معلوم نہیں پڑا. میرا اگر لمبا ہو جائے تو میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں چاہوں کہ بجائے اس کہ میں اپنی جو ہے وہ تقریر سے آپ لوگوں کو جو ہے آپ کے دماغوں کو پکاؤں، اس طرح میں اخبار کی آیات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جو قرآن کریم میں سورہ احزاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات جو ہے بیان کیے. وہ آیت جو میں آپ کے سامنے بڑی ترجمہ ہے اس کا پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تمہیں کیا ہے. جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے اس پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی. اور آج یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں صاحب کے پاس جو ہے وہ فلاں بزرگ آ گیا، فلاں فرشتہ آیا، اس نے یہ وہی کر دی، یہ کر دی. وہ کہتے ہیں مسلمانوں میں تمہیں نظر نہیں آتی، ایسی فوجیں تمہارے پہ بھیجی فرشتوں کی جو تمہیں نظر نہیں آتی تھی. تو کہتے ہیں کہ ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم اس وقت کر رہے تھے. یعنی جب انسان کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے اور اس کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ جس کی خاطر وہ یہ مشکل برداشت کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے اور وہ اس کی کیفیت سے آگاہ ہے، تو اس کو اس تکلیف میں بھی جو ہے وہ ایک چاشنی محسوس ہونے لگتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آپ سنیں کہ کتنی محبت کا اظہار اس جملے کے اندر ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. مسلمان جانتے تھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے تھے. لیکن منافقین جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے تھے انہوں نے اپنے نفاق کو ظاہر کر دیا. تو کہتے ہیں تو اس وقت جو کر رہے تھے اللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. اور جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، یعنی چاروں طرف سے انہوں نے حملہ آور ہونے کی کوشش کی. جب خوف کے مارے آنکھیں پتلا گئی، یعنی اتنی سختی کے دن تھے کہ سب کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی. 10,000 کے مقابلے میں ہم کریں گے کیا؟ آج سب کی موت واقع ہو جائے گی. جب خوف کے مارے آنکھیں پتلا گئی، کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. یعنی ان مسلمانوں کے اندر اللہ کے بارے میں شک پیدا ہونے شروع ہو گئے کہ اللہ ہماری جو ہے وہ کوئی مدد نہیں کر رہا. کہتے ہیں تُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنے قریبی اسلام لانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا جھنجھوڑ دیا کہ ان کے اندر بھی شکوک پیدا ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا اور کچھ تو اپنے نفاق کو ظاہر کر بیٹھے. تو کہتے ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، تو ایسے موقع پہ منافقین کہہ بیٹھے. کیا کہا؟ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ ہم سے کیے تھے وہ فریب کے خلاف کچھ نہیں. یعنی نعوذ باللہ انہوں نے عیا کر دی، ہم رسول کی بات کو بالکل پرواہ نہیں کرتے، وہ سب فریب تھا. جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، دیکھیں یہاں پہ آیا ہے وَإِذْ قَالَتِ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ الْيَثْرِبِ. یاد رکھیں قرآن مجید میں مدینہ النبی کا لفظ، مدینہ النبی رسول خدا کے لیے مدینہ کا لفظ بھی آیا ہے اور یثرب بھی آیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی باریکی سے کام کیا ہے کہ جہاں جہاں یثرب کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں وہاں ان لوگوں کا ذکر آیا ہے کہ یا ان لوگوں کا قول بیان کیا ہے کہ جو اسلام کے بارے میں اچھے نظریات نہیں رکھتے تھے،
جب ان کی بری باتوں کو بیان کرنا ہوتا تھا تو یہ اہل یثرب کہا جاتا تھا، لیکن نبی مدینہ سے پہلے کا نبی یثرب کہلاتا تھا. تو وہ جو حالات اور جو خیالات ان کے تھے، جب اس خیالات کو اجاگر کرنا ہو اور ہائی لائٹ کرنا ہو تو یا اہل یثرب کہہ کے مخاطب کیا گیا. اور جب کہا جاتا تھا کہ جب ان کو محبت کا اظہار کیا جاتا تھا تو مدینہ کے یا اس طرح سے خطاب کیا جاتا تھا. تو یہاں پہ کہا گیا کہ اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، پلٹ چلو. جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے. اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوگا. ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ان سے ہوگی. اے نبی ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع نہ پہنچائے گا، اس کے بعد زندگی کی مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع مل سکے گا. ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے، اور اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے. اس کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی اور مددگار نہیں پا سکتے. بہرحال یہ آیات آگے 27 آیات تک اسی طریقے سے چل رہی ہیں. ابھی موقع نہیں ہے کہ میں ان کو تمام پڑھ سکوں، ٹائم میرے پاس نہیں ہے. تو یہ جنگ احزاب کے اندر اتنا سخت وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پوری نقشہ کشی ان کے دلوں کے حال، ان کے حالات کہ اگر لشکر آ جاتا تو وہ کیا کرتے، ساری چیزیں کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. یہ سورہ احزاب ہمیں یہ بتا رہی کہ آج کل کے زمانے میں بھی جب ہم ڈرتے ہیں کہ بہت ساری فوجیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ ہو جاتی ہیں اور وہ بہت سارے لوگ کسی ایک مسلم ملک کے خلاف یا ایک مسلم شخصیت کے خلاف یا ایک گروہ کے خلاف سارے کے ساری دنیا کے لوگ جم جاتے ہیں، تو کہا ہے کہ مسلمان ثابت قدم رہنا، ہم تمہارے سامنے حاضر و ناظر ہو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے ان مشکلوں کو برداشت کرو اور ہم ان کے مقابلے میں تمہارے ساتھ آئیں گے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ قوانین اس طرح کے رکھتا ہے کہ کب وہ کس کی مدد کرے گا، کب وہ کس کی مدد نہیں کرے گا. اور مدد نبی کی، امام کی اسی وقت ہوتی ہے کہ جب اس کے انصار اس کی مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں. جب اس کے انصار، اس کے عوام اس کی مدد کو تیار نہیں ہوتے تو اللہ بھی اس مدد سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے جس کا اس نے اللہ نے وعدہ کیا ہوتا ہے. جنگ احد کے اندر اللہ نے دیکھا کہ جب ان کے ساتھیوں نے ساتھ چھوڑا تو کس طرح سے مسلمانوں کو شکستیں فاش ہوئے، کئی مسلمان شہید ہو گئے. اس جنگ احزاب کے اندر ویسے تو بظاہر کوئی جنگ تلواروں سے نہیں ہوئی، لیکن یہ اعصاب اور ان کے جسے کہتے ہیں امتحان تھا ان کے صبر کا کہ اللہ تعالیٰ شدید طریقے سے مسلمانوں کو آزمایا. 6 مسلمان شہر اس میں شہید ہوئے، کچھ کو 3 کچھ زخمی ہوئے اور تقریباً 10 کے قریب جو ہے کفار کے اندر سے لوگ جو ہے وہ واصل جہنم ہوئے. ان میں سے ایک جو کام ہوا وہ بڑے ایک صحابی اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ کو ایک تیر لگ گیا جس کی وجہ سے ان کی بڑی رگ کٹ گئی. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا، کیونکہ بنی قریظہ کی خبر لینے گئے تھے، مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک کہ مجھے بنی قریظہ کی طرف سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائے. یہ انہوں نے دعا کی اور کہا یہ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بنی قریظہ کے معاملے میں ان کو جو ہے حکم بنایا گیا تھا. انشاءاللہ وہ بنی قریظہ کا واقعہ آج بیان کرنے کا ٹائم نہیں بچا اور انشاءاللہ نیکسٹ دفعہ اس کو میں بیان کروں گا. تو یہ حالات تھے کہ جس میں جنگ خندق، اس کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے. احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں گروہ کو، جتھوں کو، فوجیوں، یعنی بہت سارے گروہ جب آپس میں جمع ہو جائیں تو ان کو احزاب کہا جاتا ہے. اس سورے کے اندر ان تمام واقعات کو، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس میں امپورٹنٹ واقعات ہیں، کچھ احکام ہیں بڑے جلیل القسم قسم کے، جلیل القدر قسم کے، ان کو آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے رمضان کریم کے اندر تو یقیناً میرا جسے کہتے ہیں گمان غالب ہے کہ ترجمے کے ساتھ اس دفعہ آپ لوگ قرآن مجید کو شروع کریں گے اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو جب سورہ احزاب پہ پہنچے تو غور سے ساری آیات کو غور سے پڑھنا ہوتا ہے، لیکن ان آیات کو غور سے اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے جنگ احزاب میں کیا ہوا تھا، کیا ہمارے ساتھ بھی اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں کہ ہمیں ان طریقوں سے آزمایا جا رہا ہو کہ ہر مومن یہ کہہ رہا ہو کہ بس اب امام آ جائیں، اب اللہ ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ اتنے ٹوٹ چکے ہیں کہ ہماری اولادیں مختلف فتنوں اور شبہوں کا شکار ہو چکی ہیں. تو ہمارے کو کہیں ایسا تو نہیں کہ آزمایا جا رہا ہو تو ہمارا نفاق نکل کے کہیں باہر نہ آ جائے اور ہم دشمن کی تعریف کرنا شروع کر دیں اور نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے حجتوں کی مخالفت میں باتیں کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی ان آیات کو سمجھ کر ان سے ہدایت دیتے ہوئے، الہام دیتے ہوئے اپنے لیے مشہد راہ قرار دینے کے لیے راستوں کو تعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما. اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو حالات اس وقت دنیا بھر کے اندر ہیں ان حالات میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں ان کو بہتر ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاکستان میں جو حالات اس وقت موجود ہیں ان کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو عقل دے کے لوگ ان حالات کو بہتری کی طرف لے جانے کی ان کو توفیق عطا فرما.
ہمارے آپس میں جسے کہتے ہیں کہ گروہوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ایسا شعور دے کہ آپس میں مل کر کام کرنے کو اپنا نظم العین بنا دیں. اے اللہ جو واسطہ ہے محمد و محمد کا ہمیں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما اور ہمارے وہ مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما. ہمیں امام کے ناصر و عوام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد. اللهم صل على أبي طالب أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى علي بن الحسين وعلى محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وجعفر وعلي بن محمد وحسن بن علي والحجة بن الحسن العسكري صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین مومنات کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نظارات کو اپنی بارگاہ میں قبول و قبول فرمائے. ہماری گفتگو دوسرے خطبے میں مناجات شعبانیہ کے حوالے سے چل رہی تھی. اس سے پہلے کہ مناجات شعبانیہ کے بارے میں آپ سے کچھ عرض کروں. ہم اس وقت یہ اپنے اطراف میں یہ اگر نظر دوڑائیں تو ہمیں اپنے اطراف میں کوئی بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن کچھ اس طرح کی تبدیلیاں ہوتی محسوس ہو رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں پہ کچھ اثرات پڑھ رہے ہیں اور کچھ پڑھنے والے ہیں، جس کے لیے ہمیں پہلے سے تیار ہونا چاہیے اور ہماری تیاری ہونی چاہیے. ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسی باتیں جو بظاہر ناممکن نظر آتی تھی، ان میں سے ایک بات ایسی ہوئی ہے کہ جس کا شاید مسلمانوں کے آپس میں اتحاد پہ ایک بہت مثبت اثر ہو. اور وہ کام جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک پیکٹ ہوا ہے. اب وہ پیکٹ کی تفصیلات کیا ہیں کیا نہیں ہیں وہ تفصیلات تو ابھی پوری طرح سے عیاں نہیں ہوئی ہیں، لیکن بظاہر یہ ایسا اچھا قدم اٹھا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی مختلف قسم کے ایسے واقعات جس میں ٹیررزم پایا جاتا ہو، مسلمان آپس میں مسلمانوں کو مارے، تو دو پولز بن چکے تھے، ایک پرو ایران اور ایک پرو سعودی عرب، اور دونوں مختلف ممالک کے اندر مختلف طریقوں سے لڑ رہے تھے. اب شاید انشاءاللہ اس میں کچھ کمی اللہ سے امید ہے کہ اس واقعے کے بعد پیش ہے، اور اس میں بھی ہماری ذمہ داریاں کیا بن جاتی ہیں. اس میں ہماری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ انسان کو مختلف جھگڑوں سے اور مختلف لڑائیوں سے اور مختلف خوفوں سے نجات ملتی ہے تو پھر وہ آگے ترقی کرنے کا سوچتا ہے. خود یورپ میں اور امریکہ میں رہنے والے مسلمان اس وقت پہلے بھی میں ان سے کہتا رہا ہوں کہ ان کی ذمہ داریاں اس لحاظ سے بہت ہیں کہ وہ اگر کسی علمی میدان میں یا کسی ترقی کے اندر کسی بھی ٹیکنالوجی کے اندر آگے ہیں تو ان کا فرض ہے کہ اس چیز سے اپنے ان لوگوں کو جن تک ان علوم کی ان ٹیکنالوجیز کی رسائی نہیں ہے آن لائن یا کسی طریقے سے پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ مسلمانوں کے اندر ایک پڑھنے لکھنے کا ایک ایسا کلچر پیدا ہو، کیونکہ پڑھے لکھے بغیر علم حاصل کیے بغیر مسلمان ترقی نہیں کر سکتے. مسلمان آگے نہیں جا سکتے جب تک کہ ان کے اندر علم اور شعور کی زیادتی نہ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا صرف علم اور شعور ہو بلکہ زیادتی ہو. اب اس حد تک وہ ڈیپتھ میں اور گہرائی میں بے علمی اور بے شعوری میں بعض جگہوں پہ چلے گئے کہ ان کو لانے کے لیے بہت زیادہ علوم کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ایک پورا طوفان ایک پوری ایک جسے کہتے ہیں تحریک چاہیے کہ صرف علمی تحریک شروع کی جائے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مدینہ العلم کے ماننے والے ہیں. ہم اس شہر علم کے باہر کھڑے ہیں کہ جس کا دروازہ مولا علی علیہ السلام ہے، اور جس کے چاہنے والے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں. تو علمی میدانوں میں ہم جتنی کوشش کریں اپنی بھی ترقی کریں اور اپنے جو جاننے والے ہیں اس کو کسی بھی طریقے سے آپ سپورٹ کر سکتے ہو، اپنی پیسے کے ذریعے،
اپنے ٹائم کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے کوشش کریں 1 5 10 لوگوں کا گروہ آپ کا ایسا ضرور ہو جو آپ جس کے اوپر انفلوئنس کرنے والے ہوں، اور آپ کے تحت زیر کفالت یا آپ کی علم کے تحت یا آپ کے پیسے کے تحت وہ علمی میدان میں آگے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی مہمانی کا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اور ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس مہمانی میں اس طریقے سے جو ہے وہ شرکت کریں گے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، تاکہ ہم تمام ان رحمتوں اور ان نعمتوں کو سمیٹ سکیں جو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنے مہمانوں کے لیے رکھی ہیں۔ لہٰذا ہم نے ایک خطبے کا انتخاب کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں رمضان شعبان میں رمضان کی آمد سے پہلے اپنے اصحاب کو دیا تھا۔ اس خطبے کا کچھ حصہ ہم آپ کے سامنے پڑھ چکے ہیں، کچھ حصہ آج کوشش کروں گا کہ میں اس کو ختم کر دوں۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس مہینے میں مستحب نماز ادا کرے گا خداوند اس کو جہنم سے نجات دے گا، اور جو کوئی اس مہینے میں ایک واجب نماز پڑھے گا تو اس کے لیے دوسرے مہینوں میں 70 نمازوں سے پڑھنے کا 70 نمازوں کے پڑھنے سے زیادہ ثواب ہوگا، اور جو کوئی اس مہینے میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجے گا خداوند قیامت کے دن جس دن لوگوں کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کے نیک اعمال کے پلڑے کو سنگین کر دے گا، اور جو کوئی اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا اس کو خداوند کریم دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں یقیناً اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور پروردگار سے درخواست کرو کہ اس کو تمہارے اوپر بند نہ کرے، اور جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے گئے ہیں، اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ تمہارے لیے ان کو وہ نہ کھولے۔ شیاطین اس مہینے میں باندھ دیے گئے ہیں، اپنے رب سے درخواست کرو کہ ان کو تمہارے اوپر مسلط نہ کرے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے ابو الحسن اس مہینے میں بہترین عمل یہ ہے کہ تم محرمات الہی سے پرہیز کرو۔ پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ کرنا شروع کیا اور آپ روتے رہے، اور آپ نے فرمایا کہنے لگے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلایا؟ تو آپ نے فرمایا اے علی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کیونکہ اس مہینے میں تمہارا خون بہایا جائے گا، اس مہینے میں آپ کو شہید کر دیا جائے گا، گویا میں تمہاری شہادت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، درحالی کہ تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھنے میں مجبور ہوگے۔ اس وقت شقی اولین و آخرین قاتل ناقے صالح تمہارے فرق کہتے ہیں ماتھے کو، کہتے ہیں تمہارے ماتھے پر فرق پہ ایسی ضرب لگائے گا کہ جس سے تمہاری ریش اور چہرہ خون سے تر ہو جائے گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس وقت میرا دین ثابت و سالم ہوگا؟ آپ سوال دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام کا، یہ نہیں پوچھا امیر المومنین علیہ السلام نے کہ میں اس کے بعد بچوں گا یا نہیں بچوں گا، سوال یہ ہوا کہ میرا دین اس وقت ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ کیسے اس بات پہ اطمینان کر لیتے ہیں کہ کوئی 2-4 عبادات 2-4 صدقے خیرات کرنے کے بعد کہ ہمارا دین سالم ہو گیا؟ امیر المومنین علیہ السلام جیسی شخصیت رسول اللہ سے یہ سوال کر لیے کہ جب مجھ پہ اس موقع پہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں آپ کے کہنے کے مطابق میرے سر پہ ضرب لگے گی تو کیا میں اس وقت اپنے ایمان کی حالت میں ہوں گا؟ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا اے علی جس نے تمہیں قتل کیا گویا اس نے مجھے قتل کیا، جس نے تمہارے ساتھ بغض و دشمنی کی در حقیقت اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جو کوئی تمہیں ناسزا کہے تمہیں برا بھلا کہے گویا اس نے مجھے ناسزا کہا، کیونکہ تم مجھ سے ہو میں میرے نفس کی مانند ہو، تمہاری روح میری روح ہے اور تمہاری دینت و فطرت میری فطرت ہے۔ یقیناً خدا نے ہم دونوں کو خلق کیا اور ہم دونوں کو انتخاب کیا، مجھے نبوت کے لیے انتخاب کیا اور تمہیں امامت کے لیے انتخاب کیا، اگر کوئی تمہاری امامت سے انکار کرے تو اس کے لیے میری نبوت کا اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اے علی تم میرے جانشین و خلیفہ ہو اور تم میرے بچوں کے باپ اور میری بیٹی کے شوہر ہو، تم میری زندگی میں بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی میری امت پر میرے جانشین و خلیفہ ہو، تمہارا حکم میرا حکم اور تمہارے نہیں میری نہیں ہے۔ ذات خدا کی قسم کہ جس نے مجھے نبوت پر مبعوث کیا، مجھے انسانوں میں سے سب سے بہتر قرار دیا، یقیناً تم مخلوقات پر خدا کی حجت ہو اور خدا کے اسرار کا امین ہو، خدا کے اسرار کے امین ہو اور اس کے بندوں پر خلیفہ ہو۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ گریہ کر رہے ہیں تو رسول خدا نے ان کو کہا کہ جس تعلیمات کو یہ یعنی تعلیم ملتا ہے اس کے بعد لوگوں نے گریہ کیا، اور رسول خدا نے ان کو یہ تاکیدات کی، یہ تاکیدات اس لیے بیان کی گئی تھی کہ رمضان کے مہینے میں آنے سے پہلے اللہ کا ہر بندہ جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے، بندہ یعنی اپنے خالق کے سامنے جھک جانے والا، اپنے خالق کے سامنے ہر روح کے آگے سر کو جھکا دینے والا، وہ اپنے لیے یہ بات معین کر لے کم از کم میں رمضان میں جس طرح اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہوں، اللہ کے لیے سبمیشن کرتا ہوں، اللہ کے سامنے تمام چیزوں کو ان کو جو اس نے حرام کیے ہیں چھوڑ دیتا ہوں، تمام 11 مہینوں میں آئندہ بھی اس کے لیے اس بات کی میں کوشش کروں کہ ان چیزوں کو انجام نہ دوں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نماز اور روزے کی قبولیت کا کس طرح پتہ چلتا ہے تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ تمہاری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو یہ دیکھو کہ دونوں نمازوں کے درمیان تم نے کون سے ایسے کام کیے ہیں
کہ تمہارے اوپر نماز کا اثر کو دیکھا جا سکے، یعنی وہ نماز تمہیں برائیوں سے روک سکی، وہ نماز تمہیں فحشا سے روک سکی. تو اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ دو رمضانوں کے درمیان کا فاصلہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مہینے اپنے مومن بندے کو یہ کہتا ہے کہ اپنی پریکٹس ایک مہینے میں اس طرح کر لو کہ تمہیں عادت ہو جائے کہ ایک وقت کا بھوکا رہے گا، ایک وقت کا کھانا بچا کر تمہیں میں نے کہا کہ ایک وقت کا کھانا بچاؤ اور اس ایک وقت کے کھانے کو کسی کو طعام میں کسی کو مسکین کو کھانا کھلا دو، کسی کو افطار کھلا دو، تاکہ تمہیں عادت ہو اور تمہیں اس بات کا احساس ہو کہ کس طرح سے بھوکا بھوکا رہ رہا ہے، کس طرح سے جو ہے اس کے اوپر بھوک اور پیاس کی تنگی جو ہے وہ گزرتی ہے. لہٰذا اس بھوک اور پیاس کی تنگی کو برداشت کرو اور سہو اور اس غنی کا خیال کرو، اپنے مال میں سے جو میں نے تمہیں دیا ہے حلال مال اس میں سے اس کے اوپر خرچ کرو. حتیٰ میں نے آپ کو روایت سنائی تھی جس میں رسول خدا نے فرمایا تھا کہ حتیٰ ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور کے ذریعے تم اس کا افطار کراؤ. یہ رمضان کے قبول ہونے کا اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اللہ تعالیٰ نے ان برائیوں سے روکنے کا جن کا حکم دیا تھا انسان کتنا روکا اور کتنا اس نے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ان تمام برائیوں سے بچنے کا جو عہد تیرے ساتھ ہم اس شعبان اور رجب سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اپنے گناہوں کی اس سے بخشش مانگتے چلے آ رہے ہیں. اے اللہ ان گناہوں کو ہم سے معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو ہم سے معاف فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے بزرگان جو دنیا سے جا چکے ہیں اور نہ جاننے کی وجہ سے ان سے جو خطائیں ہوئی ہیں، اے اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کے رمضان میں ہمیں پاک اور پاکیزہ اور شفاف ہو کے داخل ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان کی برکتوں کو جو تم نے ہمارے لیے رکھی ہیں ان برکتوں کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن